کشمیر لائف کی براہ راست نشریات میں آپ تمام ناظرین کا استقبال ہے۔ ناظرین محترم، آج سے کشمیر میں آغاز ہوتا ہے چلائے کلان کے 40 دنوں کا۔ جب چلائے کلان کے حوالے سے آپ بات سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کس طرح کا خاکہ بنتا ہے؟ 40 دن سرد جو دن ہوتے ہیں اس کا خاکہ بنتا ہے، اور وہی جو ہمارے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے ذہنوں میں کس طرح کا خاکہ بنتا ہے؟ ان کے ذہنوں میں وہ ایک ڈراونا فکشنل کیریکٹر اس طرح کا خاکہ بنتا ہے جس سے بچوں کو ڈرایا جاتا تھا بچپن میں کہ اگر آپ باہر نکلے تو وہاں چلائے کلان ہے۔ خیر، آپ جانتے ہوں گے کہ ہمارے یہاں کشمیر میں ان 40 دنوں کا کیا معمول رہتا ہے۔ لوگ ذرا دیری ہی کرتے ہیں اپنا بستر، گرم بستر چھوڑنے میں صبح مارننگ میں، کیونکہ سرد دن جب باہر ٹیمپریچر دکھتا ہے ایک انسان تو اندر ہی رہنے کا من کرتا ہے، لیکن زندگی کے اس کارواں کو آگے بڑھانے کے لیے ایک انسان کو باہر تو آنا ہے، کام تو کرنا ہے۔ اور اب ظاہر سی بات ہے ٹیمپریچر کے حوالے سے بھی آپ جاننا چاہتے ہوں گے کہ ہمارے یہاں سری نگر میں یا کشمیر میں کس علاقے میں، کس ضلع میں کس طرح کا ٹیمپریچر رہا اور کس سے آغاز ہوا۔ سنیے گا، ہمارے یہاں سری نگر میں آج رات کا جو درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے وہ -4.3 ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس وقت میں سری نگر میں موجود نہیں ہوں، یہی سوچ رہے ہوں گے شاید بنڈ کا علاقہ ہے، جہلم کے قریب اس وقت ہم آپ تک یہ لائیو نشریات پہنچا رہے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے جناب، جہلم ہی ہے لیکن ضلع الگ ہے۔ اس وقت ہم بانڈی پورہ میں موجود ہے۔ بانڈی پورہ کا شلوت علاقہ ہے یہ۔ بانڈی پورہ جو علم، ادب اور پانی کے لیے کافی زیادہ مشہور ہے، اور یہاں موجود ہے بانڈی پورہ میں جو آج رات کا ٹیمپریچر ریکارڈ کیا گیا ہے -4.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے کاجی گنڈ -4 ڈگری سیلسیس آج رات کا ٹیمپریچر ریکارڈ کیا گیا ہے۔ پہلگام میں -5.8، کپوارہ میں -4، کوکرناگ میں -3، گلمرگ میں -3، اننت ناگ میں -5.2، گاندربل میں -4، پلوامہ میں -5.6 ڈگری ٹیمپریچر ریکارڈ کیا گیا ہے۔ بارامولہ میں -5 ڈگری سیلسیس، بڑگام میں -4.4 ڈگری سیلسیس، کلگام میں -2.6 ڈگری سیلسیس، وہی شوپیان میں -6.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا ہے ٹیمپریچر۔ ایسا نہیں ہے کہ چلائے کلان کا آغاز آج سے ہوا اور یہ منفی درجہ حرارت نقطہ انجمن سے جو نیچے درجہ حرارت اس وقت ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں ریکارڈ کیا گیا ہے آج رات کو، یہ کیا چلائے کلان کے آن سیٹ سے ہی اس کی شروعات ہوئی؟ نہیں، دسمبر کے آغاز سے ہی ہم نے دیکھا کہ ہمارے یہاں کشمیر میں منفی درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا، نقطہ انجمن سے نیچے ہی درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا ضرور، سری نگر میں کچھ دن قبل -6 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے اب یہ جو 40 دن ہیں ان میں ہمارے بزرگ بھی اس بات سے اتفاق رکھتے تھے، کیونکہ انہوں نے ہم تک یہ باتیں پہنچائی، اور جو ہم جانتے ہیں کہ یہ جو 40 دن ہے اس لیے اسے چلائے کلان کہتے ہیں کیونکہ یہ سرد ترین دن ہوتے ہیں۔ ان میں کیا ہوتا ہے، ان میں ٹیمپریچر جو ہے وہ ڈکریز ہوتا ہے، اور ایسا بھی خوف رہتا تھا ذہن میں کہ اگر ان 40 دنوں میں کبھی بھی برف ہوئی نا تو وہ جمنے لگے گی، باہر بزرگ نہ نکلے، بچے نہ نکلے۔ لیکن ابھی ذرا گلوبل وارمنگ کی وجہ سے، یا جو ہم پورے عالم میں دیکھتے ہیں اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان دنوں میں جیسے برف ہی نہیں ہوتی، اگر ہوتی بھی ہے تو بالائی علاقوں میں ہوتی ہے، میدانی علاقوں میں ذرا کم ہی ہوتی ہے۔ اب آپ یہ بھی جاننا چاہتے ہوں گے کہ آنے والے دنوں میں کس طرح کا ٹیمپریچر یا موسم کیسا بنا رہے گا۔ آپ تک ہم معلومات پہنچائیں، جو مقامی ویدر مین نے ہم تک ڈیٹیلز پہنچائے، اس کے مطابق آنے والے دنوں میں 22 سے 23 دسمبر کے درمیان جو ہمارے بالائی علاقے ہیں وہاں ہلکی برف باری ہوگی، وہی جو میدانی علاقے ہیں یہاں برف باری نہیں ہوگی۔ یہاں جو موسم ہے وہ اس طرح کا کلاؤڈی رہے گا، یعنی مطلب آلود رہے گا۔ 28 دسمبر تک جو موسم ہے وہ خشک ہی رہے گا۔ جو بالائی علاقے ہیں وہاں پر درجہ حرارت جو منفی ریکارڈ کیا جائے گا، وہی ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہلکی برف باری وہاں ریکارڈ کی جا سکتی ہے۔ اب اس کے حوالے سے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، جو مقامی ویدر مین نے ہم تک ڈیٹیلز پہنچائی وہ ہم نے آپ تک پہنچائی۔ اس کے علاوہ چونکہ ہم نے آپ اس میں پہلے ہی آپ جو لائیو براڈ کاسٹ آپ تک پہنچا رہے، اس میں ہم نے اس بات کا ذکر کیا کہ اس وقت ہم بانڈی پورہ کے شلوت علاقے میں ہیں۔ میرے دائیں جانب ایک آستان عالیہ ہے، یہاں کے مقامی لوگوں سے بات کرنے کے بعد شاید آپ اس وقت لائیو نشریات کے ذریعے سے اس کو نہ دیکھ پائیں کیونکہ دھند چھائی ہوئی ہے چاروں اور، لیکن ہم
آپ کو پھر بھی یہاں دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جو یہاں پر آستان عالیہ ہے میرے دائیں جانب، یہ بابا جنگی کے نام سے کافی مشہور ہے. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم نہیں جانتے بابا جنگی دراصل کہاں سے آئے ہیں، لیکن ہے یہیں پر ان کا آستان عالیہ. یہ 11 بائی تھے اور یہاں اس آستان پر مرمت بھی چل رہی ہے. اس کے علاوہ جو صبح صبح ہم ایکٹیویٹیز دیکھتے ہیں نا، ہر ایک کی، چاہے دکاندار ہو وہ اپنے دکانوں کی اور رخ کرے گا. کاروباری ظاہر سی بات ہے اپنے کاروبار کے ساتھ منسلک وہ اس کو آگے بڑھانے کے لیے صبح جدوجہد تو کرتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں جو آفیسز کی اور رخ کرتے ہیں. کئی سارے ایسے امپلائیز وہ اس وقت غالباً آفیسز کی اور چل رہے ہوں گے، لیکن یہاں الگ ایکٹیویٹی رہتی ہے. اس علاقے میں چونکہ یہ جو جہلم ہے، یہاں پر ہم صبح سویرے دیکھتے ہیں کئی سارے لوگ جن کا گھر شاید اس پر چلتا ہے، پانی سے ریت نکالنے کا کام کرتے ہیں، ان کا گھر اسی پر چلتا ہے. تو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں صبح صبح اس طرح کی ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے، جیسا کہ ہمیں ڈل میں نظر آتا ہے. ڈل میں کئی ساری ناؤ ہوتی ہے، وہ وہاں پر مچھلی کو اس طرح سے تلاشتے ہیں، صبح سویرے ہی اس کے لیے روزگار کے لیے نکلتے ہیں. تو وہی معمول ہم یہاں پر بھی دیکھتے ہیں. ہم نے آپ تک مفصل معلومات پہنچا دی آنے والے دنوں میں کس طرح کا موسم رہے گا اور آج رات کیا ٹیمپریچر ریکارڈ کیا گیا، اس حوالے سے بھی معلومات پہنچا دی. ابھی کے لیے اتنا ہی. مزید معلومات کے لیے بنے رہیں کشمیر لائف کے ساتھ.